میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں بطور انسان زندگی گزاری اور خدمت کی، تعلیم دینے کا ان کا جو پسندیدہ طریقہ تھا وہ تمثیل کے ذریعے سے خداوند کی تعلیم اور آسمان کی بادشاہی کے بھید بیان کرتے تھے۔ اور ابھی جو خداوند کے پاک کلام سے ہم نے تمثیل کو سنا ہے، اس کا پہلی آیت میں ہی خداوند مسیح نے اس کا لبِ لباب، اس کا مضمون بتا دیا ہے۔ دعا کرتے رہنا ہے، اور اس کا مضمون اگر ہم بنائیں تو اس کا مضمون بنتا ہے کہ جو خداوند کو سجدہ کرتا ہے، جو اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، اپنی عرض مناجات خدا کے حضور پیش کرتا ہے، خداوند اگر ایک ایسا قاضی جو کسی کی نہیں سنتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اگر وہ ایک بیوہ جو بار بار آ کر اپنی عرض مناجات پیش کرتی ہے تو اسے مجبور ہو کر اسے اس کا فیصلہ کرنا پڑا اور اسے حق دلایا۔ اور آگے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خداوند کیوں نہ جو اس کے بندے ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، اگر ان کو وہ آ کر خداوند کے قدموں میں گریں گے، سجدہ کریں گے، تو کیوں نہ خداوند ان کے ساری چیزوں کو قبول کرے گا۔ پرانے عہد نامے میں یہ بات بنی اسرائیل کے لیے پہلا 10 حکم میں پہلا حکم یہی تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، یعنی سجدہ کرنا۔ خداوند یسوع مسیح بھی اس بات کو جانتے تھے، اور یہودی لوگ بھی، بنی اسرائیل قوم کے لوگ بھی یہ بات جانتے نہ صرف بلکہ سختی سے اس پر عمل کرتے تھے کہ سجدہ صرف اور صرف کس کو کرنا ہے؟ خداوند خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں مجسم ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے ان چرواہوں کو پیغام دیا تو جا کر انہوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا، اور مجوسی آئے تو انہوں نے بھی جب خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈا اور دیکھا تو لکھا ہے کہ یسوع کو سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر اس تحفے تحائف پیش کیے۔ آج ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ فلپیوں کے 2 باب کی 10ویں آیت ہوگی، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، جو خاص آسمانیوں کا ہو، خاص زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے کہ خداوند کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانی ہوں، خواہ زمین پر رہتے ہیں، خواہ ان کا جو پاتال اور زمین کے نیچے ہیں، ان کا بھی یہ کلام فیصلہ کرتا ہے کہ ان پر یہ واجب ہے کہ وہ خداوند کو سجدہ کریں۔ چند مثالیں ان میں معجزات بھی ہیں۔ متی کے 8ویں باب میں پہلی 4 آیتیں ایک معجزہ بیان ہے۔ دوسری آیت میں ایک کوڑی کے بارے میں ہے کہ وہ جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو لکھا ہے کہ اسے گر کر اس کو کیا کیا؟ سجدہ کیا، اور کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔
اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اس دنیا میں اس کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا اور اس نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں, ہمارے گناہ دھل جائیں. اور یہاں کوڑی جو شرعی طور پر جس کو کوڑ ہوتا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے, اور وہ عرض کرتا ہے خداوند مسیح سے سجدہ کر کے کہ اگر تو چاہے تو مجھے. اور آج بھی ہم میں سے ہو سکتا ہے بظاہر ہم صحت ہماری جلد اچھی ہو, جسم ٹھیک ہے, مگر اندر سے گناہ کا کوڑ ہمارے اندر ہوتا ہے. اور وہ کوڑ پاک صاف اس وقت ہوتا ہے جب ہم یسوع کے قدموں میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور یسوع سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اور یسوع تو آیا اسی لیے, یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی. ایک اور موضوع ہم دیکھتے ہیں, 10 کوڑی ہیں اور رستے میں یسوع کو انہوں نے دیکھ لیا. وہ جانتے تھے کہ یہ خداوند ہے جو ہمیں کوڑ سے پاک اور صاف کر سکتا ہے. انہوں نے بلند آواز سے خداوند یسوع مسیح کو پکارا اور عرض کی کہ خداوند تو ہم پر رحم کر. خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ اپنے دائیں کاہنوں کو دکھاؤ. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے, ان کا کوڑ ختم ہو گیا, ان کے سارے جو زخم کوڑ کے تھے وہ صاف ہو گئے. تو 9 جو تھے وہ تو دوڑے کاہنوں کی طرف, مگر ایک ان میں سے جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ سامری تھا وہ واپس یسوع کی طرف دوڑا اور یسوع کے قدموں میں لکھا ہے گر کر سجدہ کیا. یہ حوالہ آپ گھر جا کے پڑھ سکتے, متی 17 باب 16 ہے. اور جب گر کر سجدہ کیا اور یسوع نے سوال کیا کہ باقی 9 کہاں ہیں, باقی 9 کدھر ہیں, کیا وہ کوڑ سے پاک صاف نہیں ہوئے؟ مگر جس نے یسوع کو سجدہ کیا لکھا ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ جا, تیرے سجدے کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف ہوئے, تو پاک صاف ہو گیا. یعنی اس کا بدنی کوڑ تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا, مگر اس کا اندر کا کوڑ یسوع کے قدموں میں آ کر سجدہ کرنے سے جاتا رہا. ہلیلویا. جب ہم خداوند کی پاک میز میں آتے ہیں, جب ہم خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بنیادی کام یہ ہے کہ ہمیں یسوع کے قدموں میں آ کر سجدہ کرنا ہے. کیونکہ ہم ہر روز, ہم انسان کمزور ہیں, ہم اپنے قول سے, ہم اپنے فعل سے, ہم اپنی سوچوں کے ذریعے سے ہر وقت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور گناہ میں گر جاتے ہیں. مگر یسوع کے قدموں میں آنے سے ہمارا سارا کوڑ جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے. اب پھر ہم ایک مذہبی سردار ہے, لیڈر ہے, عبادت خانے کا سردار ہے, ہیڈ. اس کی بیٹی مر جاتی ہے, یائر نام ہے اس کا. تو وہاں کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے یسوع کو دیکھا تو جا کر اس نے وہ سجدہ کیا. یہ حوالہ ذرا پڑھے, یہ متی 9 باب اور اس کی 18 ہے.
وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تم چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ کیا وہ سردار جو تھا عبادت خانے کا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سجدہ صرف اور صرف خدا کو واجب ہے؟ اور وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر گیا اور سجدہ کر کے عرض کرنے لگا کہ میری بیٹی ابھی مری ہے، اگر تو میرے گھر جائے تو میری بیٹی زندہ ہو سکتی ہے۔ اور جب یسوع اس کے گھر گیا تو وہاں ماحول بالکل بدلا ہوا تھا، سوگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ وہ جو سوگ کرنے والے اسپیشلسٹ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے یہ کہا کہ یہ لڑکی مری نہیں، سو کے سارے دل میں ہنسنے لگے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ لڑکی تو کم ٹائم سے مر چکی ہے اور ابھی تک اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سب کو کہا باہر چلے جاؤ، اور صرف کیا کیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کیا لکھا ہے کہ وہ اٹھ بیٹھا۔ یسوع جس کو پکڑ لیتا ہے اس کی وہ مردہ حالت جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم اگر زندگی میں ویسے ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل جسمانی طور پر فٹ ہو، جسمانی طور پر ہمیں کوئی روگ نہ، خدا نہ کرے آپ کو کسی کوئی مسئلہ ہو، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اندرونی طور پر مردہ حالت میں ہوں، اور جب یسوع آپ کا ہاتھ پکڑے گا، یسوع آپ سے رفاقت اور شراکت کرے گا، یسوع کے قدموں میں آپ آ جائیں گے، یسوع کو آپ سجدہ کریں گے، تو خداوند آپ کی اس حالت کو زندہ حالت کر دے گا، جس کو ہم کہتے ہیں خداوند تو ہماری کلیسیا میں بیداری عطا کر، ہماری کلیسیا کے لوگوں کو بیدار کر، ہم روحانی طور پر زندہ ہو جائیں، جس طرح ہم جسمانی طور پر، مادی طور پر ہم اسٹرانگ ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ زندگی چاہے یہ والی زندگی ہو اور روحانی زندگی ہو، وہ میرے اور آپ کے یسوع کے پاس اختیار ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ زندگی دے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ خدا یسوع مسیح، ان کی ایک بڑی زبردست خوبصورت عادت تھی، اکثر اکیلے دعا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے پہاڑ پر۔ شاگرد کشتی میں چلے گئے، کشتی سامنے کی آواز بیچ میں ہچکولے کھا رہی ہے، تو یسوع وہاں سے دعا ختم کر کے پانی پر چلتے ہوئے آ رہے۔ پہلے تو سارے ڈر گئے، ٹھیک ہے، ہو عجیب بات تھی نا، پانی پر کوئی انسان چلتا ہوا آ جائے۔ اگر ہم بھی ایسا واقعہ دیکھیں تو ہم ڈر جائیں گے پہلے انسان ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ نیچر کے خلاف بات ہے۔ مگر جب خداوند مسیح نزدیک آئے تو دیکھا یہ تو ہمارے یسوع ہیں، اور پترس اکثر جلد باز بندہ تھا، وہ سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتا تھا، اس نے بھی اندر سے خواہش کی کہ یسوع میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دیکھ کر آ چلوں، تو یسوع نے کہا آجا، اور جب وہ نیچے اترا ہے، جب تک یسوع کو دیکھتا رہا ہے وہ چلتا رہا، اور جب نیچے دھیان کیا بڑی سمندر دے میں چلتا ہوں، یعنی ایمان جب ڈاواں ڈول ہوا تو ڈوبنے لگا۔ یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بعد میں کہا کہ اے کم اتقاد، ایمان رکھ، اور وہاں پر پاک کلام میں لکھا ہے کہ شاگردوں نے جو ہے وہ
खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया। मत्ती 14वां बाब 33 आयत जरा पढ़े। मत्ती 14 बाब 33 आयत। वो जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। उन्होंने सिजदा करके कहा कि यकीनन तू खुदा का बेटा है, यकीनन तू खुदावंद है। और तमाम शागिर्दों ने खुदावंद मसीह को सिजदा किया। और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के एक रिश्तेदार है, याकूब और यूहन्ना की माँ, उनके बारे में लिखा है कि उसने अपने बेटों की सिफारिश के लिए जाते हुए, मासियां या बुजुर्गाएं होती हैं तो अमूमन क्या करती हैं? छोटों को प्यार देती है, भांजों को, मगर वो उसको पता था कि ये खुदावंद है, तो वो जाकर खुदावंद मसीह को क्या करती है? सिजदा करती है और कहती है, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए थे तू सजे थे तू खबे उठाए। यानी बुनियादी बात ये है कि उसे ये मालूम था कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जो खुदावंद है, जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, जिसमें जरा भी कोई तारीकी नहीं, उसकी शिरस्त में कोई गुनाह नहीं। और इसलिए वो जाकर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करती है। और इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मत्ती 28वां बाब अगर हम देखें तो 2 दफा खुदावंद के शागिर्दों ने मसीह को सिजदा किया। पहला 28 बाब और उसकी ये 9वीं आयत है मेरे ख्याल में। हाँ जी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। और फिर 7वीं आयत देखो। और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाद में शक किया। जब आसमान पर उठाए जा रहे हैं तो वो लोगों ने 500 की जमात है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया। ये सिर्फ शागिर्दों की बात है, सिर्फ वो लोग जिन्होंने खुदावंद मसीह के मौजूद देखे हुए थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा जिसमें लश्कर था, जिसमें बदरुएं थी, जिससे लोग डरते थे, जिसको लोग जंजीरों से बांधते और वो जंजीरें तोड़ देता था, वो इंसानों के साथ नहीं बल्कि कब्रों में रहता था। उसका रहन सहन भी हमारी तरह नहीं बल्कि बगैर कपड़ों के वो रहता। और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को दूर से देखा तो क्या लिखा है? मरकस 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़े जरा। मरकस 5 बाब और 5वीं आयत। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। आगे वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया। वो यीशु को दूर से देखकर क्या किया? दौड़ा और उसे सिजदा किया। यानी वो उसे डरता है। और अब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि क्यों तू हमें हलाक करने आया है, क्यों तू हमें मारने आया है। यानी अबलीस भी खुदावंद से डरता है। अबलीस ने भी, लश्कर भी यहाँ खुदावंद को सिजदा करता है। इसी सिजदे की वजह से तो वो आसमान से गिराया गया जब खुदा का हुक्म नहीं माना। यही बात थी ना, खुदा ने कहा सिजदा किया यार, उसमें तकबर था। लूसीफर फरिश्ता, ये बड़ा अहम फरिश्ता था, मगर उसने खुदावंद को सिजदा नहीं किया। मगर यहाँ देखा कि इसके यहाँ लिखा है ना कि जिंदगी राह हक और जिंदगी मैं हूँ।
زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. اور خدا نے آدم کو کہا جب سزا دی کہ ہوا کو کہا تیرے سلب میں سے میں برپا کروں گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا. اور اس کو ابلیس کو یہ پتا تھا کہ میری ہلاکت اس کی وجہ سے ہوگی, اس لیے آ کر وہ سجدہ کرتا ہے کہ تو ہمیں کیوں ہلاک کرنے آیا ہے. کہ وہ زندگی دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے مگر ابلیس کو ہلاک کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک جرم کا اندھا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں. شیلوف کے حوض کے پاس بیٹھا بیچارہ اس گیٹ کے سامنے, ہیکل کے سامنے بھیک مانگتا تھا. خداوند نے مٹی لی, لکھا اس پر تھوکا اور گول بنا کر یہ آنکھوں والے اندر جو ہے بنا کر لگا دیے اور اس کو کہا کہ جا چشمے سے دھو لے. اور اس نے جب دھویا وہ دیکھنا شروع ہو گیا, کیس شروع ہو گیا عبادت خانے میں. یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا یہ ایک بندہ تھا, اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے, اس نے میرے مٹی کے یہ بنائے اور مجھے کہا اور میں ٹھیک ہو گیا. اس کے خاندان کو بلا لیا, خاندان بیچارے ڈر گئے کسی سانو چرچ تو کاٹنا دے. انہوں نے کہا یہ آپ جو آنے دسے گا. اس سے پوچھا کہ کیڑا مار سی اس کی سبت کا دن تھا. انہوں نے یسوع نے میرے ٹھیک کیتا ہے. کہنا تو انہا انکار کر, وہ یسوع وہ ایسا کہنا وہ ہے یسوع نجات دینا. میں کہنا میرے تو انہوں نے نور دیتا ہے, میرے تو زندگی دیتی ہے, میرے تو بھاگے جب تو اٹھائی دو, پر میں وہ انکار نہیں کر سکتا. اور جب یسوع کا دیدار ہوتا ہے, یسوع بتاتا ہے کہ میں وہ یسوع جسے تجھے میں نے نور بخشا, تو کلام میں لکھا ہے کہ گر کر اس کے پاؤں پکڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا, سجدہ کیا کہ واقعی تو دنیا کا نور ہے, تو زندگی دینے والا خدا ہے. اور سجدہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو واجب ہے. اسی طرح ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھے 4 باب میں 9ویں آیت میں, 5ویں باب کی 8ویں اور 14ویں آیت میں, تو لکھا ہے کہ چاروں جاندار اور بزرگ جو ہیں 24 بزرگ خداوند یسوع مسیح کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے. آسمانیوں کا ہو, زمینیوں کا ہو, سب کا سر خداوند کے سامنے جھکے, ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا. اور عبرانیوں پہلے باب کی 6 آیت میں یہ بھی بالکل واضح لکھا ہے کہ فرشتگان میں بھی خداوند مسیح کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. سجدہ خداوند یسوع مسیح کو واجب ہے. اور یہ 5 سیکرمنٹ جو خدا نے ہمارے لیے پاک شراکت کے طور پر حکم دیا, اس کی تیاری کے لیے جیسے پالوس کہتا ہے نا نامناسب طور پر, نامناسب طور کا بنیادی گل اور بھی بہت ساری گلاں نے, پر سب تو بڑی گل جدوں تک پہلے وہ سجدہ نہیں کرتے ساڑیاں کمیاں دور نہیں ہو سکتی. جب بھی خداوند کے قدموں میں آئے پہلے اس کو سجدہ کرے, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, سچی توبہ کریں, کیونکہ ہم سب کمزور ہیں. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے ماں سوائے کامل انسان یسوع کے. دنیا میں سارے انسان نامکمل ہیں. صلیب پر وہایا گیا, اسے پیو اور خدا کا شکر